پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر ایڈوانس پیکو لیزر ٹیکنالوجی کی بدولت جھائیوں اور براؤن دھبوں کا خاتمہ آپ کی جلد کو دے ایک نیا نکھار. نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی. فون 0341 000 6060 0345 210 5338. السلام علیکم. لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید. آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں. غزہ جنگ بندی میں توسیع اور یرغمالیوں کی رہائی کے باوجود اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا. 2 فلسطینی شہید، سینکڑوں گرفتار. بل گیٹس کا ٹیلی فون رابطہ، پولیو کا پاکستان سے خاتمہ ترجیح. انوار الحق کاکڑ. قلعات میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، جھڑپ، 2 دہشت گرد مارے گئے. دھماکہ خیز مواد کا ذخیرہ برآمد. وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے 500 بنیادی صحت مراکز کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے 35 ارب روپے کی لاگت سے انسداد ہیپاٹائٹس پروگرام شروع کرنے کا اعلان. اسموگ سے لاہور دھندلا، دمے کی بیماری میں اضافہ، بازار رات 10 بجے بند کرنے کا حکم. سندھ پولیس کی رشوت خوری سے قومی کرکٹر عامر یامین، سہیب مقصود بھی محفوظ نہ رہ سکے. پولیس میں رشوت اور سیاسی بھرتیوں کا ہولناک شاخسانہ، 4 اہلکار گرفتار. اب آپ معروف طبی صحافی سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سراج الدین امجدی. ناظرین کرام، ایمڈیکیٹ کے غیر منصفانہ نظام کے باعث وہی ہوا جس خدشے کا بار بار اظہار کیا جا رہا تھا. ایمڈیکیٹ دوبارہ ٹیسٹ کے انعقاد کے بعد کرپشن پر مبنی نظام کے باعث بالآخر ایک امیدوار اس کی بھینٹ چڑھ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقعے کی تفصیل یہ ہے، اسلامیہ کالج پشاور کا طالب علم مبشر علی نے مبینہ طور پر ایمڈیکیٹ نتائج میں ناکامی پر دل برداشتہ ہو کر کالج کے ہاسٹل کے کمرے میں نشہ آور گولیاں کھا کر خودکشی کر لی. پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کی اہلیت جانچنے کا مروجہ نظام کرپشن اور فنڈز بٹورنے کے گرد گھوم رہا ہے اور صوبائی سرکاری جامعات بھی اسی لوٹ کھسوٹ کے نظام کا حصہ بنی ہوئی ہے. اور پروفیسر نوشاد احمد شیخ نے ناانصافی پر مبنی اس نظام سے سمجھوتا کرنے کے بجائے پی ایم ڈی سی کی صدارت سے مستعفی ہونے کا اعلیٰ اخلاقی راستہ اپنایا تھا. لیکن بدقسمتی سے سابق وفاقی وزیر صحت عبد القادر پٹیل نے نشستوں میں اضافے کے کھیل کی آڑ میں اس سے الگ مال بنایا تھا. اس ضمن میں سندھ کے نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز خالد بھی ایمڈیکیٹ ٹیسٹ کے طریقہ کار سے غیر مطمئن ہیں اور انہوں نے تجویز دی ہے کہ صرف A1 گریڈ کے امیدواروں کو ہی ایمڈیکیٹ کے ٹیسٹ میں حصہ لینے کی اجازت دی جانی چاہیے، جبکہ مذکورہ نظام میں انٹر پاس امیدوار کو بار بار ٹیسٹ میں حصہ لینے کی چھوٹ نئے امیدواروں کے لیے سراسر ناانصافی ہے. جس طرح سے کراچی انٹر بورڈ 2020-21 کے مائیگریشن کیے ہوئے بچوں کی دھاندلی پر مبنی نتائج نے سال رواں میں کراچی کے بچوں کا نہ صرف دھوم سے جنازہ نکال دیا ہے بلکہ خودکشی کا یہ واقعہ ایمڈیکیٹ میرٹ کے سیاہ قانون کی موت ہے. ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ میں نگراں حکومت کے قیام کے باوجود کرپشن، ناانصافی اور آسمان کو چھوتی لاقانونیت نے جنرل کیڈر گریڈ 19 کے ڈاکٹروں کی سینئرٹی پر ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے نام پر جو لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. سیکریٹری صحت ڈاکٹر منصور عباس رضوی کے ناک کے نیچے
ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ کی سربراہی میں 20 لاکھ روپے کے عوض جونیئر ترین اور اسپیشلسٹ کیڈر کے ڈاکٹروں کو گریڈ 20 کا جو غیر قانونی تمغہ دیا جا رہا ہے اور جنرل کیڈر کی سینیارٹی کا جو جنازہ نکالا جا رہا ہے، اس مکروہ مذموم کھیل کا حصہ ڈاکٹر سکندر علی میمن محض اپنے غیر قانونی 20 گریڈ کی ترقی کے لیے پورے محکمے کی ساکھ کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر سکندر جیسے نوسر باز ڈاکٹروں نے کسی حد تک نگراں وزیر صحت کو بھی اس کھیل کی حقیقت بتائے بغیر انہیں بھی اس کا حصہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز مالی کرپشن کا حصہ نہیں، لیکن یہ بھی کہنا بیجانا ہوگا کہ وہ کرپٹ مافیا کے حصار میں غیر دانستہ طور پر سسٹم مافیا کی سہولت کاری جس انداز سے کر رہے ہیں، اس سے وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کی ذاتی ساکھ بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ وہ اپنے زمانہ طالب علمی میں جس طلبہ تنظیم سے وابستہ رہے ہیں، ان کا عملی طرز عمل ان کے محکمے میں اس تنظیم کی فکری و تربیتی سوچ کے برعکس ہے۔ مذکورہ منصب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ جب آپ مجھ جیسے صحافی کا تحریری جواب دینا اپنی شان کے خلاف تصور کرتے ہیں، تو عام لوگوں کا رونا دھونا اور لوگوں سے نہ ملنے کا شکوہ تو پھر برحق ہے۔ ذاتی طور پر آپ کے اس غیر اخلاقی طرز عمل کی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن جب جیال وزیر اعلیٰ بطور متوازی وزیر صحت کا مسلسل کھلا کردار ادا کر رہے ہوں اور آپ کی اپنی سرگرمیاں بھی صرف کراچی تک محدود ہوں، ایسے میں میرے پروگرام کی وساطت سے اپنے محکمے کے سینکڑوں جنرل کیڈر گریڈ 19 کے ڈاکٹروں کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو کی گفتگو بھی آپ سن لیجئے۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر عبدالحلیم تھیبو، چیف آرگنائزر جنرل کیڈر ڈاکٹر پروموشن گریڈ 19 0333601215 مائی کانٹیکٹ نمبر۔ میں منسٹر ہیلتھ کو اسپیشلی ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، اور آج کل آپ کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے اور ڈاکٹروں کی آپ سن بھی رہے ہیں، ڈاکٹروں کو لفٹ بھی کروا رہے ہیں اور ان کے مسائل اور نرسز کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں۔ ہم 618 ڈاکٹر ہیں جو 19 گریڈ میں کام کر رہے ہیں، اور ہمارا مور دین 20 ایئر سب کو نوکری میں ہو گئے ہیں اور اب ریٹائرمنٹ ہونے والے ہیں۔ ہمارے مسائل ہے، ہمارا پروموشن رہا ہوا ہے، اور مہربانی کر کے آپ ہمیں ٹائم دیں تو ہم آپ سے ملاقات کر لیں، جو بھی ہمارے ریزرویشن ہے وہ ہم آپ کو بتائیں، باقی فردر جیسے آپ کا۔ اپنی اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے کہا رہو نے یہ ایک رہنما سے، تیرے اتوار ہیں کچھ نہ روا سے، کہیں ہے خار و خس کی آبیاری، کہیں پھل پھول ہے گلشن کے پیاسے۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر رود کے امفاؤ سول اسپتال کراچی میں غیر قانونی عارضی ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ LDN کی جانب سے سٹی اسکین مشین اور MIR مشین اور اینجیوگرافی کی مشینوں کے مبینہ مالی اسکینڈل کا پردہ چاک ہوتے ہی ہمارے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے 10 روز کی چھٹی پر چلے گئے ہیں، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے، جبکہ ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ عدالت کے حکم پر ملنے والے فنڈز کو سندھ بینک میں جمع کروا کے منافع کے نام پر سود کی رقم کی بندر بانٹ کی گئی ہے، اور عدالت میں تحریری یقین دہانی کے برعکس پرانی مشینوں کو اپ ڈیٹ کر کے نئی مشینوں کی تنصیب کا جو ڈرامہ میڈی کیپس کمپنی نے ڈائریکٹر فائنانس
و دیگر افسروں کی مبینہ ملی بھگت کے ساتھ کیا ہے، وہ LDN نے تشت ازمام کر دیا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، پہلے آپ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کی سربراہ اور ڈا میڈیکل کالج کی پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل کی وہ تحریری رپورٹ کا عکس اسکرین پر ملاحظہ کریں، جس میں پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل نے اپنے پہلے پیراگراف میں بتایا ہے کہ رضوان مارفانی نے میرے ایڈمن RMO سینئر ریڈیالوجی کنسلٹنٹس اور ان کی اپنی ٹیم کی موجودگی میں مجھ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ اس بارے میں کوئی تبصرہ نہ کریں، وہ اسے MRI سول ورک کے ساتھ کور کریں گے۔ ایک مکمل ان کی فیلڈ میں ان کی عمر اور سینیارٹی کا احترام کرنا اور ان کی باتوں پر بھروسہ کرنا میری غلطی تھی، یہ فرما رہی ہیں پروفیسر ڈاکٹر صبا سہیل۔ ناظرین کرام، LDN کی تحقیقات کے مطابق میڈیکیوس کمپنی 100% بل کام شروع کرنے سے پہلے وصول کیا، اور کام مکمل کرنے کی مدت کی جو تحریری یقین دہانی کرائی، اس مدت کو گزرے ہوئے مہینوں ہو گئے۔ میڈیکیوس کمپنی کے ڈائریکٹر آفتاب عالم سے خلاف قانون ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین شاہ نے سابق MS ڈاکٹر روبینہ بشیر، جعلی اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی، AMS ٹیکنیکل ڈاکٹر نصر اللہ ملک و دیگر نے ان سے ملنے والے کمیشن کی بندر بانٹ تو کر لی، لیکن حکومت سندھ کے سب سے بڑے تدریسی اسپتال کی ساکھ MRI، CT اسکین اور انجیوگرافی مشینوں کے حوالے سے ان کے ساتھ نہ صرف کھلواڑ کیا بلکہ مریضوں اور زیر تربیت ڈاکٹروں کو سالوں سے تاحال در بدر بھی کر دیا ہے۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ کارڈک ڈپارٹمنٹ کی انجیوگرافی مشین 28 ستمبر 2023 سے تاحال مریض رمضان کے دوران انجیوگرافی ہوتے ہوئے مشین 3.5 منٹ تک رک گئی تھی، جس کی بنا پر مریض مر گیا تھا۔ یہاں ضمناً یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کراچی میں نیورو سرجری کے مریض کی موت پر سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن نے اتنی تیزی دکھائی کہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ ادارے پر عائد کر دیا۔ کیا سول اسپتال کراچی کے کارڈک وارڈ میں دوران انجیوگرافی رمضان نامی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والا وہ مریض نہیں تھا؟ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کا یہ دورہ معیار اور میڈیکیف کمپنی کے خلاف کارروائی نہ کرنا، کیا سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن میں انڈر ٹیبل ماہانہ سالانہ رقم لینے دینے کا جو سسٹم ہے، کیا یہ اس دور نظام کے تحت دوران انجیوگرافی مریض کی موت پر ہیلتھ کیئر کمیشن خواب خرگوش کی نیند سو رہا ہے؟ جبکہ اپریل سے اب تک چلنے والی CT اسکین مشین کی کارکردگی کا یومیہ یہ حال ہے کہ مذکورہ اپ گریڈ مشین 5 منٹ سے 1.5-2 گھنٹے تک غیر فعال ہو جانا ایک معمول کی بات بن چکی ہے، جیسا کہ آج 28 نومبر کو کمپنی کے انجینئر مشین کو درست کرتے رہے اور مجموعی طور پر CT اسکین مشین 1.5 گھنٹے تک غیر فعال رہی۔ ناظرین کرام، نگراں وزیر صحت ڈاکٹر سعد نیاز کے اس حوالے سے چھپے ہوئے عزائم اور لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کی تحقیقاتی رپورٹ کے پس پردہ کون سی شخصیت تھی جس نے ٹیکنیکل کردار ادا کیا، اس پر انشاءاللہ تہلکہ خیز حیران کن رپورٹ انشاءاللہ کل جمعرات کو LDN کی خصوصی رپورٹ میں ملاحظہ کریں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔